فاطمہ کو کینسر ہوا تو زبیر نے بھائیوں سے مشورہ کر کے فیکٹری بیچ کر بیوی کا علاج کروایا۔ فاطمہ ٹھیک ہوئی تو اس نے زبیر سے طلاق مانگ لی اور بولی مجھے کوئی اور پسند ہے۔ زبیر نہ مانا تو بیوی نے عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ زبیر مجھ پر ظلم کرتا ہے، تو طلاق کے ساتھ زبیر کو بھاری جرمانہ بھی دینا پڑا اور بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ زبیر قرضے میں ڈوب گیا اور پھر ایک دوست نے اسے قطر بلوا لیا۔ وہاں زبیر محنت کر کے دوبارہ مالدار آدمی بن گیا۔ 10 سال بعد وہ سعودیہ ایک ہسپتال چندہ دینے آیا تو اس کی نظر ایک بیڈ پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا کیونکہ وہاں زبیر بے حد پریشان تھا۔ اس کی ہر دل عزیز بیوی فاطمہ اس وقت ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ڈاکٹر کی رپورٹس بار بار دیکھ کر زبیر شکوہ کنہ نظروں سے بس مٹھی بھینچ کر رہ چکا تھا۔ دیکھو زبیر، میں جانتی ہوں تمہارے بھائی کبھی بھی ہمیں اپنا حصہ نہیں دیں گے اور میں اسی مرض میں تڑپتے ہوئے تمہارے سامنے دم توڑ جاؤں گی۔ ابھی یہ بات فاطمہ کی زبان پر ہی تھی کہ زبیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کہنے لگا میں کچھ بھی کر جاؤں گا لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے آج ہی اپنے بھائیوں کو بلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے انکار نہیں کریں گے۔ فاطمہ کہنے لگی کہ نہیں، میں جانتی ہوں وہ لوگ کبھی اپنا حصہ تمہیں نہیں دیں گے۔ پھر اس پیسے کی خاطر بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے، بھلا وہ کیوں اپنے لاکھوں کروڑوں روپے تمہیں دے دیں گے، اور وہ بھی صرف میرے علاج کے لیے۔ زبیر شام کا رہنے والا تھا اور وہاں اس کے والد کی ٹینکر بنانے کی فیکٹری تھی۔ کاروبار بہت اچھا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ اس لیے جب والد کا انتقال ہو گیا تو اسے یہی ڈر لاحق ہوا کہ کہیں چھوٹے بھائی علیحدہ ہونے کے بارے میں بات نہ کریں۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد تمام بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے والد نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر ہم سب بھائی مل کر اسی فیکٹری میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ اسی سے ہمارے تمام معاملات بن جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس فیکٹری کو بیچ کر الگ الگ راہ اختیار کی تو یقیناً کوئی بھائی بہت اچھا کما جائے گا اور کوئی بالکل غریب ہو جائے گا۔ سب بھائیوں نے زبیر کی بات پر اتفاق کیا تھا۔ یوں جی جان سے محنت کی گئی، سب کے اپنے اپنے گھر بن چکے تھے اور سب کے ہی گھروں میں خوشحالی کا راج تھا۔ فاطمہ زبیر کی چاچا زاد تھی۔ والد کی زندگی میں ہی زبیر کی شادی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے 4-5 سال ہی گزرے تھے کہ فاطمہ کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ زبیر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا تھا، کیونکہ جس بیماری میں اس کی بیوی مبتلا ہو چکی تھی اس کا علاج فی الحال ممکن تھا، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت تھی۔ زبیر سے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بیرون ملک جا کر اپنی بیوی کا علاج کرواؤ گے تو یقیناً وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ فاطمہ کو لگتا تھا کہ زبیر کے بھائی کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ اپنا حصہ مانگ لیں گے۔ زبیر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ فاطمہ کا مکمل طور پر علاج ہو سکے، اس لیے وہ مایوس ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن زبیر کو ایک امید تھی کہ جس طرح سے اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالا تھا اور باپ کی فیکٹری کو ترقی دی تھی، اس کے بھائی اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ کچھ ہی دیر میں تمام بھائی زبیر کے گھر پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ زبیر نے فاطمہ کی ساری رپورٹیں سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کو کینسر ہو چکا ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کا مکمل علاج کروا سکوں، اس لیے مجھے یہ فیکٹری مجبوراً بیچنی پڑے گی۔ یہ سن کر تمام بھائی خاموش سے ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے ہمت کر کے یہ کہا کہ دیکھو زبیر، تم جانتے ہو کہ ہم سب کی روزی روٹی اسی فیکٹری سے لگی ہوئی ہے، اگر یہ بک گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ زبیر کہنے لگا کہ میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم میری بیوی ہے، اب میں اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جبکہ اسے میری بے حد ضرورت ہے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے لیکن وہ میری زندگی کی ساتھی ہے۔ اس وقت اس پر مشکل وقت آیا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اسے پل پل مرتے ہوئے دیکھوں۔ یہ بات سن کر زبیر سے چھوٹے بھائی عمر نے کہا کہ تم بے فکر رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم اس فیکٹری کو بیچ دو اور جتنے پیسے بھابھی کے علاج کے لیے چاہیے تم رکھ لو، ہم تھوڑے پیسوں سے ہی کام شروع کر لیں گے۔ لیکن تمہاری بات ٹھیک ہے، بھابھی کا علاج ہونا ضروری ہے، وہ بھی اس سٹیج پر۔ ہم لوگ مایوس ہو کر انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھیں، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ رشتوں کا تقدس تو کوئی ان بھائیوں سے سیکھتا۔ زبیر نے فیکٹری بیچی اور پیسوں کا بس ایک حصہ اپنے بھائیوں کو کام کرنے کے لیے دیا اور باقی کے سارے پیسے لے کر فاطمہ کو لے کر امریکہ چلا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے یہ امید تو دلائی تھی لیکن یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، یہ تمہاری بیوی کو سہنا پڑے گا اور اس پر پیسہ بھی پانی کی طرح بہے گا۔ زبیر کو کسی بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔
اس نے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ جلد از جلد میری بیوی کا علاج شروع کر دیں۔ فاطمہ کا علاج شروع ہو چکا تھا، لیکن جب اسے کینسر کے جراثیم ختم کرنے کی ادویات انجیکشن دیے جاتے تو اس کی حالت بگڑنے لگتی، وہ رونے لگتی۔ زبیر پاس بیٹھ جاتا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگتا کہ بس تھوڑا سا صبر کر لو، بس اس تکلیف کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ زبیر کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ جس تکلیف کو سہ رہی ہے وہی تکلیف وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ رات بھر وہ تہجد میں رو کر اللہ سے فاطمہ کی لمبی عمر اور صحت کی دعا کرتا تھا۔ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، اس لیے دل میں شروع سے فاطمہ کے لیے محبت کے جذبات تھے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ پھر شادی کے مقدس رشتے نے مزید محبت کو پروان چڑھا دیا۔ فاطمہ درد سے چیختی چلاتی تو زبیر کی جان ہی نکل جاتی تھی، اسے تسلی دیتا کہ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ درد کی وجہ سے اور کینسر کے علاج کی تیز ادویات کی وجہ سے فاطمہ کے سر کے سارے بال اڑنے لگے تھے۔ وہ جس قدر حسین تھی، اس کا سارا حسن آہستہ آہستہ بیماری کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، بیماری کی وجہ سے رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے، صحت بہت زیادہ گر چکی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، کہنے لگتی کہ زبیر میری ساری خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی۔ لیکن زبیر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتا، میرے لیے تم اب بھی اتنی ہی خوبصورت اور پیاری ہو جیسے کہ دلہن بن کر میرے گھر پر آئی تھی، اور دوبارہ بھی ہو جاؤ گی، بس تم ہمت مت ہارو۔ بڑی مشکل سے وہ وقت کٹا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے کے بعد فاطمہ کینسر جیسے مرض سے صحت یابی پا چکی تھی اور صحت مند بھی ہونے لگی تھی۔ جب وہ شام واپس آئے تو زبیر کا سارا پیسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنا گھر ہی خرید سکتا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے اپنے گھر کا ایک پورشن دے دیا تھا، کہنے لگے کہ جب تک زبیر تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ زبیر کہنے لگا کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ یہ بات سن کر عمیر نے کہا کہ تمہارا اور ہمارا کام الگ نہیں ہے، جب تم نے ابا کے ساتھ فیکٹری میں کام سنبھالا تھا تو ہم چھوٹے تھے، تم نے ہی محنت کر کے فیکٹری کا کام آگے بڑھایا تھا اور ہمیں بھی سکھایا تھا۔ آج اگر تمہیں ضرورت ہے تو پھر ہم کیوں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم سب بھائیوں نے مل کر ایک ہی فیکٹری لگائی ہے اور ان 2 سالوں میں ہم لوگ اچھی طرح ترقی کر چکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ کل سے تم بھی اسی فیکٹری میں آ سکتے ہو۔ زبیر کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہوئی تھیں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ اللہ ہم سب کی محبت اور اتفاق میں ایسی ہی برکت ڈالے رکھے۔ زندگی دوبارہ اپنی روش پر چلنے لگی تھی، لیکن زبیر کو فاطمہ بڑی چپ چپ سی لگنے لگی تھی۔ اب وہ زبیر سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ زبیر نے اسے کہا بھی کہ اس کی بیماری بالکل ختم ہو چکی ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اس لیے پچھلی باتوں کو بھول جائے۔ چند مہینوں میں ہی فاطمہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی تھی، اس کا رنگ روپ سب کچھ واپس آ گیا تھا۔ لیکن ایک بار جو بات فاطمہ نے زبیر سے کہی، زبیر تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فاطمہ کے منہ سے کبھی یہ بھی سنے گا۔ زبیر کھانا کھا رہا تھا کہ جب فاطمہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زبیر نے کہا کہ تم کیا سوچتی رہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن جب وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں گئے تو فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیر کہنے لگا کہ میں نے بھی محسوس کیا ہے جیسے تم بہت پریشان ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جب تک ہم ایک دوسرے سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کریں گے تو کیسے اس کا حل نکالیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ زبیر، مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ الفاظ تھے یا کسی نے زبیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دل عزیز بیوی کبھی اسے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ حیرت سے زبیر کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ زبیر کا لہجہ پہلی بار فاطمہ سے بلند ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ کبھی ایسی بات بھی کہہ سکتی ہے۔ فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے زبردستی تمہارے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔ میں بہت پہلے تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ عرصے پہلے ہی وہ لڑکا مجھے دوبارہ نظر آ گیا ہے، مجھ سے فون پر باتیں کرتا ہے، یہاں تک اس نے میری خاطر شادی نہیں کی۔ اگر میں اس کی نہ ہو سکی تو دوبارہ سے کینسر میں مبتلا ہو جاؤں گی۔
اور وہ بھی میری خاطر مر جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے مجھے، اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر تو زبیر کا فشار خون بلند ہوا تھا، کہنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی ہو، میری بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میں نے ہر مشکل وقت تمہارے ساتھ کاٹا ہے، تم کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ زبیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ زبیر کافی پریشان رہنے لگا تھا، یہ بات اس کے بھائیوں نے بھی نوٹ کی، اسے پوچھنے بھی لگے مگر وہ ان کو کیا جواب دیتا کہ اس کی من چاہی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس روز کافی لیٹ زبیر گھر گیا تھا، یوں ہی فضول سڑکوں پر گھومتا رہا تاکہ اس کی بیوی اس سے ایک مرتبہ پھر طلاق کا مطالبہ نہ کر لے، مگر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی تو جیسے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زبیر کے آتے ہی کہنے لگی تو مجھے ابھی کی ابھی طلاق دو، میں اب مزید تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زبیر غصے سے پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، کہنے لگا کہ تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ان کے شور کی آواز سن کر نچلے پورشن میں رہنے والا چھوٹا بھائی اور بھابھی اوپر آ چکے تھے، چند ہی لمحوں میں وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ دیورانی نے فاطمہ کو سمجھایا مگر وہ سب سے ہی اکھڑ چکی تھی، وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز نوٹس مل چکا تھا جس کے مطابق زبیر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ زبیر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اس کے اتنے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تو سسک سسک کر رونے لگا، یہی دعا کرتا رہا کہ میری بیوی پلٹ کر آ جائے، آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو وہ میرے اس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ چند روز تک کورٹ میں پیشی تھی، زبیر اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ کورٹ میں گیا تھا۔ کورٹ میں جاتے ہی اسے فاطمہ ملی جو کہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو زبیر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، مگر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو رو کر جو باتیں عدالت میں کہیں وہ سن کر تو جیسے زبیر کو اپنی ساری محبت اور خلوص بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ اسے تو بس اپنے کانوں میں فاطمہ کے الفاظ ہی گونجتے سنائی دے رہے تھے جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے ذہنی و جسمانی اذیتیں دیتا ہے، اسی کی وجہ سے میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہوئی تھی، اس کا بس چلتا تو مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ دیتا، میں اس سے ہر حال میں طلاق لینا چاہتی ہوں اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر تو جیسے گنگ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کورٹ میں بیٹھے زبیر کے بھائی بول اٹھے تھے کہ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، اپنے بھائی کی کردار اور محبت کے ہم گواہ ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھا آپ کی خاطر انہوں نے، مگر قاضی ان کو خاموش کروا چکا تھا۔ فاطمہ کو جب لگا کہ زبیر کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس نے اسی پل قرآن پاک منگوایا اور روتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ زبیر وہیں کھڑا شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پھر اس نے لرزتا ہوا ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا اور پھر کہنے لگی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، اس نے جو کچھ بھی کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، اگر میں اس سارے واقعے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ میری جان لے لے گا اور پھر میری لاش ہی اس گھر سے نکلے گی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب مجھے انصاف دلوائیے گا، مجھے اس شخص سے طلاق دلوائیے۔ جب فاطمہ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا گیا تو قاضی بھی فاطمہ کے ہی حق میں فیصلہ سنانے لگا، نہ صرف زبیر کو طلاق دینے کا حکم دیا بلکہ بیوی پر تشدد و جبر کرنے پر بھاری جرمانہ بھرنے کو بھی کہا۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زبیر ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محرم محبت میں کہ فاطمہ کو ایک غیر محرم کے عشق نے اس کی محبت کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال عدالت کا حکم تھا، اس نے گواہوں کے سامنے نہ صرف کاغذ پر دستخط کر کے فاطمہ کو طلاق دی بلکہ زبان سے بھی بڑی مشکل سے فاطمہ کو طلاق دے کر اتنا بولا تھا کہ زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری محبت یاد آئے گی اور پھر تم چیخ چیخ کر مجھے پکارو گی مگر میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر زبیر آنکھیں صاف کرتا ہوا جا چکا تھا۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، سارا پیسہ تو فاطمہ کے علاج میں خرچ ہو چکا تھا، اب دوبارہ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا زبیر کے لیے شرمندہ کر دینے والا عمل تھا، مگر اب پیسے تو ہر حال میں ادا کرنے ہی تھے۔ وہ ساری رات بیٹھ کر سوچتا رہا کہ آخر اس جرمانے کو کیسے ادا کیا جائے، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پاس جو بھی رقم موجود ہے اس میں کچھ بھائیوں سے ادھار لے کر وہ رقم دے ڈالے گا اور پھر بغیر کوئی معاوضہ لیے ان کی اس فیکٹری میں کام کرے گا۔ دراصل یہ فیکٹری اس کے بھائیوں کی ہی لگائی ہوئی تھی،
اس کی تو اس فیکٹری میں ایک پائی بھی شامل نہ تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بھائیوں کی فیکٹری میں کام کر کے دوبارہ سے کچھ سالوں میں اپنی فیکٹری بنائے گا، اور پھر وراثت میں ملی ہوئی فیکٹری کا جو حصہ اس نے اپنے بھائیوں کو لے کر فاطمہ کے علاج میں لگایا تھا وہ اپنے بھائیوں کو واپس کر دے گا۔ مگر وہ تو جیسے قرضے میں ہی ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے کی جانب گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر دستک دیتا، اسے اندر سے اپنے بھائی کی بیوی کی آواز آئی تھی، جو اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ جس قدر بھاری جرمانہ قاضی صاحب نے زبیر بھائی پر لگایا ہے، اب وہ بھلا کیسے ادا کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے ہمارا حصہ کھا کر اپنی بیوی پر لگا دیا۔ ارے ایسی نافرمان بیوی تو مر جاتی تو اچھا تھا۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر وہ ہم سے پیسے مانگنے آ جائیں۔ تھوڑے بہت حالات تو ہمارے اب جا کر کہیں بہتر ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر نہ آپ یہ سب کچھ بیچنے لگ جانا۔ یہ الفاظ سن کر تو زبیر جیسے ٹوٹ سا چکا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹنے لگا، مگر تبھی اسے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، جو بڑے ہی غصے سے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر بولا تھا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے ایسے مشورے دینے والی؟ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہیں۔ ارے ہمیں تو بزنس کا اور فیکٹری سنبھالنے کا رتی برابر بھی علم نہیں تھا۔ یہ بھائی ہی تھے جنہوں نے ہمیں ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، ہمارا ایک باپ کی طرح خیال رکھا۔ اگر تمہارے ماں باپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے گی تو کیا تم ایک جانب کھڑی ہو کر تماشا دیکھو گی؟ نہیں نا۔ ہمارے بھائی ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ اگر انہوں نے کہا تو ہم اپنی یہ فیکٹری بھی بیچ کر انہیں دے دیں گے، مگر انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیں گے۔ زبیر نے جب اپنے بھائی کے الفاظ سنے تو اس کا تو جیسے وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بھائی کس قدر اس سے محبت کرتے تھے، مگر وہ اپنے بھائیوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا تھا۔ اگلے ہی روز اس کے بھائی آئے اور سب نے جرمانے کے پیسے زبیر کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ زبیر کا سر شرم سے جھکا تھا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کی ایک ایک پائی تم لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ اس پیسے سے جرمانہ بھرا گیا، مگر اب زبیر خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ وہ اس فیکٹری میں کام تو کرتا تھا مگر پیسے نہ لیتا، پھر بھی بھائی اس کی ضروریات پوری کر دیا کرتے۔ جب اس کا ایک دوست جو کہ قطر میں رہتا تھا زبیر سے فون پر رابطہ کر کے حالات زندگی کا پوچھنے لگا، جب اسے زبیر کی اس پریشانی کا پتہ چلا تو اس نے زبیر کو قطر بلا لیا۔ کہنے لگا کہ تم یہاں آؤ، ہم یہاں پر اپنا کام شروع کر کے سارے خسارے کو پورا کر لیں گے۔ زبیر نے بھائیوں سے مشورہ کیا اور یوں بھائیوں کو الوداع کہہ کر وہ قطر چلا گیا۔ اس کا دوست بھی اس کے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ چند روز تو اس نے اس کی فیکٹری میں کام کیا، جب ایک روز بہت ہی بڑا بزنس مین زبیر اور اس کے دوست سے ملا۔ ان سے کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم شام میں ایک بہت بڑی فیکٹری کے مالک تھے، مگر پھر کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے تم نے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ سن کر زبیر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، مگر جو دماغ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حصے دار بن جاؤ، جو بھی منافع ہوگا ہم پارٹنرشپ پر حاصل کریں گے۔ زبیر کو بھی ایسے ہی سنہرے موقع کی تلاش تھی۔ اس نے دن رات ایک کر کے محنت کرنا شروع کر دی اور یوں وہ فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ جیسے ہی منافع آنا شروع ہوا تو اس نے فوراً اپنے بھائیوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ اس کے سارے بھائی وہیں آ چکے تھے۔ اس فیکٹری کے ساتھ ہی ان چاروں بھائیوں نے دوبارہ سے اپنے ٹینکرز کی فیکٹری شروع کر لی۔ اس فیکٹری سے انہیں اتنا منافع ہوا، اتنا تو انہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ 1000 گنا زیادہ منافع کما رہے تھے۔ ان کی فیکٹری نمبر 1 پر آ چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی زبیر نے کئی غریب گھرانوں اور ہسپتالوں میں مالی مدد دینا بھی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ وہ میٹنگ کے سلسلے میں سعودی عرب آیا تھا، جب اس نے ایک کینسر کے ہسپتال کے بارے میں چندہ اکٹھا کرنے والوں سے ملاقات کی۔ اس نے کئی لاکھ ریال کا چندہ ان سرطان کے مریضوں کے لیے دیا تھا۔ جب وہ خود اس ہسپتال میں گیا تو ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی جو کہ اس کے قدم روک چکی تھی۔ زبیر مجھے معاف کر دو، خدا را ایک دفعہ پلٹ آؤ۔ زبیر میں مر جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، کاش تم پلٹ آتے۔ بے ساختہ اس کے قدم اس جانب جانے لگے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا تو سامنے فاطمہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سرطان نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر کے آخری مراحل پر تھی۔ زبیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ فاطمہ کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہیں یہ خواب تو نہیں؟ فاطمہ نے جس شخص کی خاطر زبیر کو چھوڑا تھا وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور اس بیچ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر کینسر کے جراثیم مضبوط ہو کر اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسے خیراتی ہسپتال میں چھوڑ کر جا چکا تھا،
بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا اور چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کے ٹیبل پر پڑے تھے۔ زبیر نے جب اس کی یہ داستان سنی تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا سب کچھ پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی بیوی جو اسے ٹھکرا چکی تھی آج رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ چند روز بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، مگر زبیر نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی۔